الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ تیسری بات، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پانچویں بات، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔
ان شانیک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ روح فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشاں اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال پر ملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق جل وعلا نے فرمایا، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعتیں ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سا مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد معنوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی، اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابای معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصلی لربک وانحر، رب کے شکرانہ میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانیک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہ وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ بن مغیرہ کی شکل میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے اتل بعد ذالک زنیم، اے محبوب جو تمہاری شان میں گستاخی کرے اس کی اصل میں خطا ہے، وہ حرامی ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، جب ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر لوگ ایسی گفتگو کرنے لگے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، تو رب فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہوں گے میرا اور میرے محبوب کا نام لینے والے ہوں گے، سب میرے محبوب کے بیٹے ہوں گے، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دنیا والوں کی نسل ان کے بیٹے سے چلتی ہے، میں محمد میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر افسوس کیا جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، امام حسن اور حسین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم کا ذکر آیا ہے قرآن میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھ۔ اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ اپنے پاس چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اب مرضی آپ کی ہے۔ اب کس کی مرضی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ موت جو فیصلہ اٹل ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، لے کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی کتنا بڑا آدم کے پاس آئیں، آدم نہ روک سکے، ہر انبیاء کے پاس آئیں، کوئی نہ روک سکا۔ لیکن جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی بات آ رہی ہے تو اسرائیل علیہ السلام آ کے دریافت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مرضی آپ کی ہے، آپ ایک کو کسی کو دیجئے مجھے اور ایک اپنے پاس رکھیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو دیکھتے تو صرف اپنا خیال کرتے، اور جب امام حسین کو دیکھتے تو ان کے سامنے فاطمہ کا چہرہ نظر آتا، علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا چہرہ نظر آتا، انہیں ان کے سامنے یہ نظر آتا کہ حسن اکیلے پڑ جائیں گے، انہیں یہ نظر آتا زینب اکیلی پڑ جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ یہ شان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور اپنے بیٹے کہتے ہیں انا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل کا سلسلہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے، اور پوری دنیا میں نبی کے شہزادوں کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ابھی آپ ہی غور کریں، اگر کوئی سید صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں آ جائیں گے تو کیا ہم ان کی تعظیم و توقیر کا اہتمام نہیں کریں گے؟ ہم ان کی مہمان نوازی نہیں کریں گے؟ ہم ان کی قدم بوشی نہیں کریں گے؟ کریں گے، ضرور کریں گے۔ یقیناً انہیں نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے، انہیں نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خون سے۔ تو عزیزان گرامی وقار، ان کفار و مشرکین کی باتوں میں آ کر ہمیں یہ نمدیدہ نہیں ہونا ہے کہ ہمارے رسول کی آل نہیں چلی، بلکہ ہمارے رسول کی آل اسی شان و شوکت کے ساتھ چل رہی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ابھی ہم نے سورۃ الکوثر شریف کی تفسیر سماعت کی ہے۔ پروردگار عالم، اگر اس میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ رب کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ